لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ پھر کنڈیشنز ہیں کیا، مطلب ہم نے یہ کر لیا کہ قرض لیا کب جائے، نہ لیا جائے، دیا جائے نہ جائے، تو اب نیکسٹ کوسچن ہے کہ قرض لیں گے تو وہاں کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے سامنے اس کتاب میں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی جو آج کے دور میں حالات چل رہے ہیں اس کے دوران اس کا کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے نا۔ جیسے کوئی کام آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اب اسلامکلی اس کو کرنا کیسے، دس از دا پوائنٹ، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور وہ کیا ہے، قرض لینے کی کچھ شرائط، اور پہلی شرط اس میں کیا ہے، قرض لینے کا معقول اور جائز سبب ہو۔ پیچھے بات ہو گئی ہے لیکن اب ہم ذرا شرائط کے طور پہ کنڈیشن میں دیکھیں گے، یعنی وداؤٹ ریزن قرض نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرض لینے کی ریزن ہونی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بارے میں دلیل امام احمد نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اس کو پڑھیے گا کہ کیسے ایک انسان اس چیز کو لے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت مقروض کو بلائیں گے جس نے قرض لیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، تو نے یہ قرض کس لیے لیا تھا؟ دیکھیے اللہ خود پوچھ رہا ہے، اور تو نے لوگوں کے حقوق کو کس لیے ضائع کیا؟ لوگوں کے حقوق سے ادھر کیا مراد ہے؟ آپ کا وہ بھائی، آپ کی دوست، آپ کی بہن جس سے آپ نے مال لیا تھا، تو یہ حق کون سا ہے؟ مال کا، مال واپس کرنے کا۔ وہ جواب میں عرض کرے گا، اے میرے رب، بلا شبہ آپ کو علم ہے کہ یقیناً میں نے اس کو لیا، لیکن میں نے اس کو کھانے پینے اور پہننے میں نہیں اڑایا، یعنی عیش نہیں کی اس سے اور کہیں برباد کیا، لیکن مجھ پر تو آگ یا چوری یا کاروباری خسارے کی مصیبت آئی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ جب لیا تھا تو نیت سے لیا تھا کہ دوں گا، لیکن لینے کے بعد ایک ایسی کلیمٹی آ گئی، ایسی مصیبت آ گئی، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، ہو سکتا ہے نا، اینی ایمرجنسی، تو پھر اس لیے اللہ عز و جل فرمائیں گے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، آج میں اس کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو طلب کریں گے، پھر اس کو اس کے میزان بیلنس کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائیں گی، پس وہ ان کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بات سمجھیں آپ لوگ؟ کیا خلاصہ ہے؟ جب کوئی قرض لے اس کے بعد کسی کلیمٹی کا شکار ہو گیا، دے نہیں سکا، تو وہ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن مانگے گا نا جس کو دینا تھا۔ اب جو نہیں دے سکا اس کا عذر سچا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے گا۔ اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو آپ پتہ ہے کہ جائے کہیں غیب کے ریسورسز سے دے دیتا ہے۔ میرے ساتھ کئی لوگ ایسے شیئر کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ ایسی کسی کی بات مجھے یاد آ رہی کہ جب سمجھنا کہ یہ قرض تو چلے قرض، اس پہ سود بھی ہے، تو گھر ہے، پے آف کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بس نیت کر لی، کہتے ایسے ادھر سے ادھر سے وہ رکی ہوئی پراپرٹیز جو پاکستان میں تھیں یا کہاں سے وہ ہماری بکی، ہم نے ود ان فیو منتھ ہم نے اپنا پورا گھر پے آف کر دیا۔ تو یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنائے گا۔ یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ بندہ اللہ پہ توکل کرے اور اللہ اس کو کافی نہ ہو، فہو حسبہ۔ تو پہلی بات یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہاں سے دے دے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ معقول غرض، معقول کیا جو عقل میں آئے، کوئی ریزن ایسی جس کے ساتھ واقعی آپ کو اس سے قرض لیا جا سکتا ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن غیر معقول مقاصد کے لیے قرض لینے پر روز قیامت باز پرس ہوگی۔ یعنی اب بیٹی کی ساز کے لیے 5 تولے کے کڑے لینے ہیں، تو اب یہ قرض لے سکتے ہیں اس کے اوپر کسی سے؟ آپ وہ ساز ہی بدل لیں، ابھی جان چھوٹ جائے تو بہتر ہے بعد میں آپ کو ایک اور قرض لینا پڑے گا اس کو خوش کرنے کے لیے، جب آپ کی بیٹی کے بچہ ہوگا آپ اس کو پھر بھی کچھ 4 تولے کی چیز تو دیں گے نا آپ، رائٹ؟ تو خام خواہ الٹی سیدھی چیزیں اپنے سروں پہ ڈالتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی کوئی کہے نا فلاں بچی کی شادی ہے یہ وہ، تو میں کبھی بھی نہ پیسے دوں۔ ابھی ریسنٹلی ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے ہمارے اپنے اسکول کی ہے پاکستان میں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا کیا رہ گئے، تو ہم اس کو اس چیز کی صورت میں دلوا رہے ہیں جو اس بچی کو فائدہ ہو۔ چیزیں تو کھانا تو سارے کھا جائیں گے، یہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ معقول وجہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ ناپسندیدہ غرض کے لیے قرض لینے والا اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو پھر ایسے لوگ روتے رہتے ہیں۔ جتنے لوگ قرض لیں اور نہ ادا کریں نا، ان میں 2 چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یا تو قرض ناجائز چیز کے لیے لیا تھا، یا پھر دوسری صورت کیا تھی کہ انہوں نے نیت نہیں رکھی تھی کہ دیں گے۔ اچھا کوئی آپ سے قرض مانگے اور کہہ دے اچھا میں کسی غلط طریقے سے پیسہ لے کر آپ کو ادا کر دوں، تو آپ کو اس کو قرض دینا چاہیے؟ کوشچن سمجھے میرا؟
کوئی آپ سے کہتے ہیں $1000 مجھے قرض دے دو، تو میں ذرا چوری کرتی ہوں کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، تو میں آپ کا 1000 واپس کر دوں گی. آپ میں سے کتنے لوگ اس کو قرض دیں گے؟ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے $1000 دے دیں اور میں ذرا وہاں جا کے تو ذرا کچھ کرتی ہوں ہیرا پھیری، کچھ گیملنگ شیملنگ جوا خانے میں جا کے، تو میں آپ کو دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگوں کو اس چیز کا ذرا سا اندازہ بھی نہیں ہوتا. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پہ مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو کیا پتہ چلا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے قرض دے دیں تو میں سود پہ قرض لے کے آپ کا قرض واپس کر دوں گا. آج یہی ہو رہا ہے. آپ اس میں ایک سٹوری پڑھیں گے، میں نے پہلے ہی پڑھ لی، آپ کو بھی سناؤں گی بعد میں، کہ کس طرح ایک بندہ کارڈوں کے چکر میں پھنسا. وہ کہتا ہے میری عادت ہو گئی تھی کہ ایک قرض لیتا، پھر بینک دوسرے کارڈ سے قرضہ لے کر وہ ادا کرتا. 30 کارڈ وقت تھا میرے پاس، کروڑ پتی تھے. ہاں جی، اب یہ جو بھی کہہ رہی ہیں یہ ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کو کوئی یہ کہہ دینا کہ آپ مجھے قرض دے دیں، میں آپ کو فلان جگہ دوں، تو پہلے پوچھئے کہ جو مجھے تم دو گے وہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے نا. تو یہ ناسمجھی میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کا علاج علم ہوتا ہے الحمدللہ. تو ناپسندیدہ غرض والا اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے. امام حاکم نے عبداللہ بن جعفر سے روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان اللہ مع الدائین، قرض لینے والے کو بے شک اللہ تعالیٰ قرض لیتا ہے، اس کے ساتھ ہوتے ہیں. حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہہ اللہ. اس کو آپ لکھیں، بہت پیاری روایت ہے. اگر قرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ مقصد کی خاطر نہ ہو تو ادائیگی قرض تک اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتے ہیں. جو عربی کے ٹیکسٹ میں حسن ہے نا، وہ اردو میں تو ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے بات. تو ناپسندیدہ مقصد کے لیے قرض لینا اللہ کی مدد سے خود کو دور کرنا ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی لکھا ہے شادی بیاہ دیگر تقریبات پر اسراف اور تبذیر کے لیے قرض لیتے ہیں اور پھر اس سے اور ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو پہلی نیت کیا ہے؟ جینین ریزن ہونا. ٹھیک ہے. دوسری شرط ادائیگی کی سچی نیت. ٹالنا نہیں ہے، چلو دیکھتے ہیں شاید بعد میں کہہ ہی دیں معافی کر دو، یہ نہیں ہے. اس کے بارے میں تو بہت خطرناک قسم کی روایت آتی ہیں کہ خوفناک روایت ہیں اس بارے میں کہ جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ میں نے دینا کون سا ہے. یعنی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بیوی کا حق مہر باندھے اور نیت یہ کرے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، بڑے بڑے 10,000 10 لاکھ کا کون سا دینا، کسی نے مانگے گی تو کہیں گے طلاق چاہیے کہ حق مہر چاہیے، رائٹ؟ ایسا ہوتا ہے نا. فرمایا ایسا شخص زانی ہے، یعنی وہ اس عورت سے جو تعلق کرے گا وہ زنا ہے. اور اسی حدیث میں پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی سے قرض لے، ادھار لے، اور دینا کس نے؟ دوست ہے، اس نے مروت میں ایسے ہی کہہ دینا بعد میں. جو یہ سوچ کر کسی سے قرض لے کہ دینا کس نے ہے، ادھار مانگ لو، دینا کس نے، فرمایا وہ ڈاکو کی طرح ہے کہ جو آیا اور اس نے اپنے دوست کا مال چوری کر لیا. مروت ہوتی ہے نا، اب کون مانگے. تو دن بڑا سخت معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اس پرچے میں پاس کر دے. میں جب بھی یہ معاملات کا پرچہ پڑھاتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ سب سے ٹف جاب یہ ہے. آپ جب پڑھتے تھے اسکولوں میں یا ابھی بھی پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا اکثر لوگوں کو میتھمیٹکس بڑا مشکل لگتا ہے، کچھ کو انگلش مشکل لگتی ہے نا. قیامت کے دن کے پیپرز میں سب سے مشکل معاملات کا. بعض دفعہ ہم خود ہی کہتے ہو گیا، کوئی نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے حد سے گزر چکی ہوتی ہے، آپ کہتے چلے دی ختم، مکمکا نہیں، مکمکا ہوگا جب تک اللہ کے سامنے معاملہ سیدھا، پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو سچی نیت ہو، یہ دوسری بات لکھ لیں. شرط ہے، پہلی بات ہے قرض لینے کا کوئی جواز تھا، اب یہ ہے کہ اس کو واپسی کرنے کی نیت ہے، پکی نیت ہے. اس کے بغیر قرض لینے والا اپنے آپ کے غیظ و غضب کا نشانہ بناتا ہے. امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ جو شخص ادائیگی کے ارادے سے لوگوں کے مال لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادا کروا دیتے ہیں، اور جو شخص انہیں برباد کرنے کے ارادے سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں. اس میں پھر وہی بات جو شروع میں آپ کو کہی، جو بیچارے سیدھے سادے بردرز چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں اور لوگ ان کے مال لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کل یہ ہونے والا ہے. پھر دنیا میں وہ دے تبھی نہیں پاتے کیونکہ اللہ نے برباد کر دیا نا. اب اس حدیث کا ذرا تھوڑی سی شرح پڑھتے ہیں، یعنی شرح کہتی ہے اس کی ڈیٹیل یا اس کی تفسیر. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس حدیث میں اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بربادی دنیا ہی میں اس کی معیشت یا جان میں ہوتی ہے، یعنی یا تو اس کا مال خراب ہوگا یا اس کی جان جائے گی. اور یہ بات جیسا کہ ہم دونوں کام کرنے والوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ بربادی سے مراد عذاب آخرت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جو مال کسی سے لے یا ادھار لے اور یہ نیت رکھے نہیں دینی، تو یا تو اس کی جان چلی جاتی ہے یا مال چلا جاتا ہے.
دونوں ہی جلا جاتا ہے کبھی کبھی. پھر مزید لکھتے ہیں, کہتے ہیں حدیث میں نیت کا درست اور اس کی ضد سے ڈرایا گیا ہے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھو. آج میں بھی اور آپ بھی گھر جا کے بیٹھیں اور پچھلا اگلا سب سوچیں, کسی کا لیا دیا پاکستان میں ادھر کسی دوست سے, تو ان سے کلیئر کٹ معاملہ کریں تاکہ پھر کل قیامت کے دن وہ آ نہ جائیں کنترا پاس, یہ مجھے میرا مال. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے بدنیت کے برے انجام کے بارے میں ایک اور بات بتائی. امام طبرانی نے میمون کردی سے یہ روایت نقل کی ہے, اور انہوں نے اپنے والد سے یہ نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جس شخص نے قرض لیا اور اس کا ارادہ حقدار کا قرض ادا کرنے کا نہیں, اس نے مال لے لیا مگر ادا نہ کیا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے بطور چور ملاقات کرے گا. یہ حدیث, یہ عدت حدیث ہے نا, اس سے اوپر حق مہر ہے. یہ سب بک میں آپ دیکھیے گا حوالے یہ نیچے لکھے ہوئے, یہ مجمع الزوائد کی روایت. تو انشاءاللہ جس دن یہ بک سامنے ہوگی نا, تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کی ٹھوس ریزن, سالڈ ریزن آپ کے ساتھ. ایون جن کو اردو نہیں آتی نا, ان کو بھی یہ بک بہت فائدہ دے گی. کیا ہوگا کہ آپ اسی پہ انگلش میں نوٹس لیں گے, اور ریفرنسز تو بہرحال آپ کے سارے آئیں گے نا, ریفرنسز آتے ہیں, وہ انگلش اردو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو چور بن کے ملے, اللہ نہ کرے. 2 شرطیں ہو گئی, پہلی ریزن کوئی ریزن ہو, دوسری ادائیگی کی نیت, تیسری چیز مستقبل میں ادائیگی کے امکانات بھی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے نا, یعنی آپ نیت تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے ریسورسز ہی نہیں. مثال ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں پاکستان کی وزیر خزانہ بن جاؤں گی تو پھر میں آپ کو پے کر دوں گی. مجھے بتائیے کہ آپ کے کوئی چانسز ہیں کہ آپ وزیر خزانہ بنیں گی؟ تو پھر آپ نے تو ایک ایسی لار لگوا دی, جس کو پنجابی میں لار کہتے ہیں, ایک ایسی آس دلا دی جو کبھی پوری نہیں ہوگی. تو یہ بیگ تھنگ کہ ادائیگی کے چانسز بھی ہوں. جائز مقاصد کے لیے ادائیگی کی نیت سے قرض لیتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مقروض کے لیے مستقبل میں ادائیگی کے امکانات ہوں. اس شرط کو نظر انداز کرنا یعنی اوور لک کر کے قرض لینا مناسب نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی امانت کے ساتھ اس چیز کا بوجھ اٹھاؤں جس کی اس میں استطاعت نہ ہو. یعنی وہ کہتے ہیں میں وہ چیز پسند نہیں کرتا اپنی امانت کے ساتھ اس چیز کا بوجھ اٹھانا کہ جس کی میں استطاعت نہ رکھوں. یعنی آئی کینٹ ہینڈ. آپ کیوں اپنی کمر پہ اتنے بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور یقین کریں اس سیدھے سادے لوگ بھی جب قرضوں میں پڑتے ہیں, اور میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہی سود کو, لیکن اگر آپ فی زمانہ دیکھیے, جب گھر کوئی لیتا ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے, ٹھیک ہے, میں بالکل نہیں کہہ رہی, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے $4 لاکھ کا ایک گھر لیا, 20 سال میں آپ ادا کریں گے, forget about the interest, forget about everything. کیا $4 لاکھ آپ جمع کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں جو آپ دیں گے؟ آپ نے تو 20 سال کے لیے خود کو زیر بار کر دیا نا. تو لہٰذا استطاعت بھی ہو. ہڈیاں رل جاتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی, گھر برباد ہو جاتے ہیں, صرف وہ گھر رہ جاتا ہے, پیچھے لوگ ادھر ادھر گر جاتے ہیں. تو استطاعت ہو. امام ابن قدامہ اس کی وضاحت کرتے ہیں, کہتے ہیں ما لا یقدر علی وفائہ, یعنی مستقبل میں اس کے ادا کرنے پر قادر نہ ہونا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام طور پہ لے سکتے ہیں, ناجائز طور پہ نہیں لینا چاہیے, لیں گے تو نیت بھی اچھی ہو. اچھا, اسی طرح پھر کچھ شرائط اس کی جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے آیت دین میں, وہ طریقہ کار میں آ جاتی ہیں. لکھ لیجئے, یہاں آپ کا ٹاپک پورا ہو جائے گا. اس بک سے ایکسٹرا تھوڑی چیزیں آپ کو دے رہی ہوں, 2 دیکھ لی, وجہ ہو, پھر دوسری ادائیگی کی نیت ہو, اور چانسز بھی ہوں ادا کرنے کے. پھر قرض جب لیں گے نا تو اس میں بنیادی شرط ایک کیا ہے کہ اس کو لکھا جائے, ڈاکیومنٹیشن میں ہو. پھر اگلی بات کیا ہے کہ مدت کا تعین ہو, واپس کب دو گے, ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ گواہ کو مقرر کیا جائے. بس یہاں لکھ لیں, اور جن کو اس کی مزید ڈیٹیل سننی ہے سورۃ بقرہ کی آیت دین سن لیں, جو بالکل ہی سود کی آیتوں کے بعد میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ, قرض کا دائرہ کار. یہ میں اس کو گو تھرو ہی بس کروں گی, از ویری سمپل, لیکن سننے میں لگ رہا ہے. اب قرض کس صورت میں لیا جائے, لائک مین ہاؤ بگ از دا سرکل آف قرض. قرض زیادہ لیں, چھوٹا لیں, کیش میں لیں, کراپ کی صورت میں لیں, کپڑے ادھار پہ لے سکتے ہیں کہ نہیں, یہ سب کچھ. یعنی کیش کی صورت میں ماپ کی چیزیں جیسے وزن کرتے ہیں کلوز میں, اسی طرح وزن آپ کوئی چیز ہے اس کو تولتے ہیں, تولے میں ہے, یا لیکورڈز ہے, یا جانور ہے, یا آپ کسی کی گاڑی بھی قرضے میں لے سکتے ہیں کہ نہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ بات واضح, کیونکہ پیسے کی صورت میں تو ہمیں قرض صاف سمجھ آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ یہ پینسل آپ مجھ سے لیتے ہیں. اب یہ پینسل جب آپ یوز کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو اس کا گھسے گا نا,
تو کیا یہ جائز ہے لینا؟ کیا آپ مجھ سے یہ سب کچھ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ ذرا میں کہنا بورو یور بک پلیز، تو آپ لے لیں، لیکن آپ 2 مہینے بعد 10 مہینے بعد واپس کریں تو یہ اس صورت میں تو نہیں ہوگی نا کہ یہ جیسے نہیں تھی. تو اس پہ کیا حکم ہے؟ تو اس پہ چند باتیں گو تھرو کر لیتے ہیں بس. پہلی بات یہ کہ والقرض جائز فی کل ما یحل، ہر وہ چیز جس میں ہبہ وغیرہ سے مالک بنانا جائز ہے، اس میں قرض جائز ہے. پہلی بات یعنی ہر طرح کی چیز قرض میں لی دی جا سکتی ہے. شیخ شیرازی کہتے ہیں ہر وہ قیمت والی چیز جو بیع کے ذریعے ملکیت میں آئے یعنی ٹریڈنگ میں، اور وصف سے اس کی تحدید ہو سکے، اس کا قرض میں لینا درست ہے. آپ بس اس میں اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جائز ہے اس کے اندر یہ ان چیزوں میں کہ جس طرح دے رہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں. چلیے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی چیز سونا چاندی. کیا آپ سونے کی کوئی چیز قرض میں لے سکتے ہیں، بورو کر سکتے ہیں؟ سونا اور چاندی کے قرض لینے دینے کے جواز کے متعلق احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی ربیہ سے 40,000 قرض لیے تھے. اب 40,000 کیا لیے تھے؟ 2 ہی سکے تھے اس دور میں، درہم اور دینار. درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب منی کی صورت میں تھا سونا چاندی تو آپ نے لے لیا. ٹھیک ہے. 40,000 قرض لیا. ماپ اور وزن کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا اس میں بھی 2 احادیث ہیں. امام بزار ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے 40 سا بطور قرض لی. سا کیا ہے؟ کوانٹٹی ہے نا، جیسے کلو، سیر کے پاؤنڈز، وہی چیز ہے. انصاری کو ضرورت پڑی تو آپ کے پاس آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تک ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آئی. انصاری نے کچھ کہنا چاہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کے سوا کچھ نہ کہنا، میں قرض لینے والوں میں سے بہترین ہوں. چنانچہ آپ نے اس کو 40 زائد اور 40 اس کے قرض کے کل 80 سا ادا کیے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی چیز تھی نا، کیش نہیں تھا، کوئی کراپ تھی یا کوئی کھجوریں تھی. ابھی اس حدیث میں کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن اس سے کیا پتا چلا کہ آپ نے لی تھی. اچھا یہاں آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ لیے تو 40 سے، تو 40 اوپر کیوں دیے؟ اس نے تو نہیں مانگے. دیکھیے سود وہ ہوتا ہے لینے والا مانگتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی خوشی سے آپ نے 40 بھی دے دیے، تھوڑی سی اس کو وقت انتظار کرنا پڑا تو 40 آپ نے صدقے کے طور پہ دے دیے. پھر اسی طرح امام احمد نے حضرت عائشہ سے ایک روایت کی کہ اللہ کے نبی نے ایک بدو سے اجوا کھجوروں کو ایک وسق کے بدلے، ایک بدو سے ذخیرہ شدہ اجوا کھجوروں کے ایک وسق کے بدلے میں اونٹیاں خریدی. ڈیل کیا ہو رہی ہے؟ یہ اپنی اونٹنیاں مجھے دے دو اور میں تمہیں ایک وسق من کہہ لیجئے اجوا کھجوریں دے دوں گا. اللہ کے نبی کا کیا خیال تھا کہ میرے میں ایک وسق کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، میں آ کر یہ کھجوروں کی صورت میں اس کو دے دوں گا، اونٹنی اس سے لے لوں گا. اب گھر گئے تو کیا ہوا کہ کھجوریں تلاش کی، وہ ملی نہ. اب وہ صدقہ ہو گئیں، کیا ہو گیا؟ نہیں تھی. اللہ کے نبی اس کے پاس واپس آئے اور کہا اللہ کے بندے یقیناً ہم نے کھجوروں کے ایک وسق کے بدلے تم سے اونٹنیاں خریدی تھی، یعنی ڈیل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ہم نے انہیں ڈھونڈا لیکن ہمیں نہیں ملی. اب اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا بھلا؟ کہ یا تو ڈیل ٹوٹ جائے گی، یعنی اس کا سودا ہوا. اب وہ بدو تھا، اور بدو کون ہوتے ہیں؟ ان ایجوکیٹڈ. تو کہنے لگا ہائے بے وفائی، ہائے بے وفائی، یعنی نعوذ باللہ کہ آپ نے وعدہ توڑ دیا. راوی نے بیان کیا لوگوں نے اس کو جھڑکا اور کہا اللہ تجھے ہلاک کر دے، کیا تو اللہ کے نبی کو بے وفا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عائشہ سے بیان کیا اللہ نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو، یعنی جو کہتا ہے کہنے دو، کیونکہ بلا شبہ صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہے. سمجھیے اللہ کے نبی کا کیسا وصف تھا. ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھ، اپنا پروفائل لو رکھیں. خیر اللہ کے نبی اسی بات کو دہراتے رہے کیونکہ اب آپ کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ مان نہیں رہا. یعنی اس کو یہ تھا کہ آپ نے میرے سے سودا کیا ہے تو اب مجھے دیجیے. آپ نے کہا اللہ کے بندے ہم نے تین اونٹنیوں کو خریدا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے عوض میں ذکر کردہ چیز ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی. پھر بدو نے کہا ہائے بے وفائی. لوگوں نے اس کو پھر جھڑکا اور کہا اللہ تجھے غارت کرے، کیا تو اللہ کے نبی کو بے وفا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، حق بے شک حق والے کو بات کہنے کا حق ہے. ہر بار یہی بات ہوئی لیکن وہ سمجھ نہیں رہا، یعنی اب چلا جائے واپس. تو اخیر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حبی سے کہا دیکھیے یہ ہے سلیوشن. آپ نے کہا خویلہ بنت حکیم بن امیہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اگر آپ کے پاس ذخیرہ شدہ تو سمجھتے ہیں نا، اسٹورڈ کھجوروں کا ایک وسق ہو تو ہمیں بطور قرض دے دیجئے یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ اس کو ادا کر دیں. وہ شخص ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے مانگی ہیں کھجوریں ہیں. واپس آئے، کہا جاؤ لے آؤ، ہیں میرے پاس بھیج دیجیے. یا اللہ کے نبی نے کہا اسی کو ساتھ لے جاؤ، یعنی اور اس کا مکمل حق ادا کر دو. پھر انہوں نے اس بدو کا پورا حق دے دیا. پھر وہ بدو رسول اللہ کے پاس سے گزرا اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے تو کہنے لگا
پہلے کیا کہہ رہا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ جزاک اللہ خیرن فقیتا و اطیبتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، یقیناً آپ نے عمدگی کے ساتھ مکمل حق ادا کیا۔ تو پیسہ نہ دیا ہو کسی کا تو رائے ہی بدل جاتی ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے اس سے برا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ الموفون المطیبون، جو لوگ عمدہ طریقے سے حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بہترین بندے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نبی نے قرض لے کر اونٹنیاں خرید لی، تو کیا پتہ چلا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے کہیں بازار بعد میں کوئی پرس ہی نہیں ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کچھ دے دیجئے، آپ کو دے دوں گی، یہ وہ معاملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کو ثابت یہ ہوگا کہ آپ نے کھجوریں قرض میں لی، تو ظاہر کھجوروں کے بدلے میں پھر کھجوریں ہوں گی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ چیزیں جن کا وزن ہو سکے، جن کو ہم گن سکیں یا تول سکے، تو وہ بھی قرض میں لی جا سکتی ہیں۔ ابن قدامہ کہتے ہیں ماپ کر کی جانے والی چیزوں میں قرض لینا دینا بلا اختلاف جائز ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے دور میں بہت ہوتا تھا، ذرا ایک چینی ادھار دیجیے، ایک کپ چینی دیجیے گا، پھر وہ دوسرے گھر سے آ رہی ہے، اب چینی واپس کرنے جا رہے ہیں۔ اب تو وہ کہاں وقت رہ گئے، لیتا ہے کوئی؟ جیسے وہ ایک ماں تھی نا، تو اپنے بچے سے کہتی جو آنٹی نیبر والی آنٹی سے کہنا ذرا چمچہ دے دیں چاول پکانے کا، تو بچہ گیا منہ اٹھا کے آ گیا، کہا کیا ہوا؟ کہتا آنٹی کہتی ہیں یہ روز روز مجھ سے مانگتے ہو، میں آج نہیں دوں گی نا۔ تو کہتی کتنا برا زمانہ آ گیا، لوگ اتنی چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے، جاؤ بیٹا پھر الماری سے اپنا ہی نکالا۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ چمچے آپ کے ٹھیک ہے، تو نمک لے تو پھر نمک واپس بھی کر دے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سب اہل علم جن سے ہم علم لیتے ہیں اس بات پر متفق ہے کہ ماں پر وزن کی جانے والی اور اناج یعنی گرینز، اس میں اور اس دور میں اسی طرح ہی ہوتا تھا، پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، کھجوروں کے بدلے اونٹنی لے لی، اونٹنی کے بدلے دودھ لے لیں گے چاہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کی وہ چیز جن کی مثل ہو اس کا قرض لینا جائز ہے۔ چلیے یہ تو ہو گئی چیز، یہ تو سوکھی چیز تھی نا، کھجوروں نہ کھانے کو مانگنا نہ پینے کو مانگنا۔ اب اس کا ذرا نیکسٹ سٹیپ دیکھیے، کوئی ایسی چیز قرض میں لیں جو کھانے پانی کو بھی مانگے، مثلا جانور۔ اب آپ جانور لیں گے تو اب آپ کہیں گے کہ اب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اب اپنے ان جانور کو گاڑی لی تو گاڑی نے پیٹرول مانگنا ہے نا، اب یہ سوچ لے کہ اس میں کیا ہوگا۔ تو حیوانات کو قرض کے طور پہ لینا دینا، اس کے بارے میں حدیث امام مسلم نے ابو رافع سے، یعنی ایک حدیث امام مسلم نے ابو رافع سے بیان کی، کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی نے ایک شخص سے 9 عمر یعنی ینگ بیبی اونٹ جس کو کہتے ہیں قرض کے لیے لیا، آپ کے صدقے کے اونٹ آئے تو آپ نے ابو رافع کو اس شخص کے 9 عمر اونٹ کا قرض چکانے کا حکم دیا۔ ابو رافع واپس آئے، کہنے لگے مجھے تو 4 دانتوں والا بہترین اونٹ ملا، یعنی جو اس کو دینا تھا اس سے اچھا تھا۔ اب وہ اونٹ کو کاٹ تو نہیں سکتے نا، اب تو ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے نا کہ 4000 کی جگہ 5000 کیوں دیں، آپ کو اویلیبلٹی اس سے بڑی ملی، چھوٹی تو نہیں تھی نا، تو آپ نے کہا اس شخص کو وہی دے دو کیونکہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو ادائیگی میں سب سے اچھے ہوں۔ تو یہ سود نہیں ہے، بات سمجھیں آپ، یعنی آپ اپنی خوشی سے دیں۔ جیسے میں اس کو اکثر اپنے لیے تو میں نے یہ عادت بنائی ہوئی الحمدللہ، آپ ماسی کو بلاتے ہیں، میڈ کو بلاتے ہیں، صفائی کرے گی، $5 دیتے ہیں اس کو، اب وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے میں نے 2 گھنٹے کام کیا مجھے 10 ملیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ 12 دے دیجیے، اس کو احسان کہوں گی آپ کا اچھا۔ یعنی میں اس کو ہمیشہ اس سورت یونس کی آیت پہ لیتی ہوں کہ من مزید، یعنی اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا پھر اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا نا، تو زیادہ دی، جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ دے۔ روز آپ کے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دال چاول ہوگی تو کبھی ایک چھوٹی سی میٹھی بھی چیز بنا لیں تو وہ مزید ہوگی، وہ سود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہرحال امام نووی کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر، یا ان کا کمنٹ ہے، کہتے ہیں اس حدیث میں قرض لینے کا ثبوت ہے، اس کے علاوہ حیوان کو بھی بطور قرض لینے کا جواز۔ امام بخاری نے اس کا جو ٹاپک دیا اونٹ کو بطور قرض لینے کی روایت، اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ بطور قرض لیا۔ حافظ ابن حجر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس میں اونٹ کے بطور قرض لینے کا ثبوت ہے، دیگر حیوانات کا حکم بھی اسی طرح، یعنی اونٹ لیا تھا تو کوئی اور بھی لیں گے۔ اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے، ثوری اور احناف نے اس سے منع کیا، یعنی امام ثوری اور حنفی علماء کرام اس کو نہیں مانتے، لیکن ساری بات کا خلاصہ قرض کا جو سرکل ہے وہ بہت بڑا ہے، ہر وہ چیز جس سے ہبہ وغیرہ کے ذریعے سے ملکیت حاصل ہو سکتی ہے اس کو قرض میں لینا دینا درست ہے، نقدی اور ماپ والی چیزوں اور ان سب کو لینا بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بات کلیئر ہوئی، کچھ ملا؟ الحمدللہ، پہلے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملا نا۔
کوئی بات کہنا چاہیں تو کہیے. دیکھیے جو چیز کو خود اپنی خوشی سے ایکسٹرا دے دے وہ تو صدقہ ہے. لیکن میں آپ سے کہوں کہ یہ پینسل اتنی دوں گی تو اب آپ کل نہیں خریدیں گے تو اس سے بڑی ہوگی نا, تو آپ مجھے بڑی دے دیں گے. میں آپ سے کہوں یہ دوں گی تو بڑی, یہ سود ہوگا. ٹھیک ہے, تو جسٹ لائک ایز اے کرٹسی آپ زیادہ کام کریں. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ جی آپ پیچھے سے شاہین قریب, کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں چاہتی ہوں آپ کی آوازیں ضائع نہ جائیں. بچپن کا ایک کوشچن میرے ذہن میں ہے. نیبرہڈ کی بات ہے, دو آنٹی آپس میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کسی نے ایک سے آلو بورو کیے ہوں گے اور جب ریٹرن کیا تو ان کا ہمیں مطلب ان کا جو ورڈ تھا کہ بڑے دیے تھے تو وہ تب سے وہ میرے ذہن میں ہے. جی, تو یہ ہماری لا علمی ہے یا ہمارا مطلب لاشعور, بٹ اس ایسی سچویشن میں کیسے سمجھایا جائے؟ پھر ان کو 2 آلو ایکسٹرا دے دیں. دیکھیں اگلے کا دل خوش کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ ہر دن اب سوچیں نا آج میں نے کسی ایک کو خوش کرنا ہے, کسی ایک بات پہ خوش کرنا ہے, اور خاص طور پہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو, تو آپ دیکھیے گا یہ بہترین صدقہ ہوگا. دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جیسے ایک دفعہ ایسا ہوا, ہیوسٹن کی بات ہے, یہ کافی پرانی بات ہے. تو جیسے آپ کا یہ اسکول ہے چھوٹا سا, وہاں بھی تھا ایسے ہی. تو مجھے ایک دفعہ ساتھیوں نے حساب کتاب کرتے ہیں ریسیپشن پہ, تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچی, اس کی ماں کی فیس, بچی کی طرف سے فیس نہیں آتی, تو ہم مانتے ہیں تو وہ ادھر سے نکل جاتی ہیں ادھر سے نکل جاتی ہیں. پھر اخیر میں لوگ کیا کہتے, سازا کدھر ہے؟ میں کہتے سازا کدھر ہے تو کہے تو سمجھ آئے کہ انہوں نے میرے پاس آ کے کہہ دینا ان کو کہہ دے. تو میں ان معاملوں میں پڑتی نہیں, نہ میرا لینا نہ دینا. قصہ مختصر کہ ایک دفعہ کوئی کسی کا کھاتا کھلا تو کافی تھا, $2-3-4 ہی تھے نا ایسے, اور وہ کھاتے پیتے لوگ تھے, دے سکتے تھے, لیکن لوگ ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈنڈی مارتے ہیں نا. میں بیچ میں آتی نہیں, نہ میرا دخل ہوتا ہے, لیکن کوئی میرے سے مشورہ لے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جب آپ کے پاس وہ آئیں گی نا تو ان سے کہہ دیں کہ دیکھیں یہ اسکول ہے, اس نے بولنا تو نہیں ہے, آپ دے دیں, آپ کی مرضی ہے, آپ دیں گے, آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ. آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں دینے, آپ نے دینے, جو بھی کرنا ہے. انسان ہوتے ہیں وہی حضرت عمر والی بات کہ انسان مانگ لیتے ہیں, لیکن یہ اسکول وہ گورنمنٹ نے تو نہیں مانگنا تھا نا, یہی کرٹسی رکھے. اور یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ڈرانے والی بتاؤں کہ بعض دفعہ ہم دوسروں کا دینا ہوتا ہے ہم نے. چلیے اگلا ٹاپک شروع کر کے, یہ اب اگلا معاملہ بہت ہی سنجیدگی کا ہے کہ ایون ہم نے بینکوں کا دینا ہے, ایون ہم نے گورنمنٹ کا دینا ہے, اس کا کیا. یہ سن کے تو مجھے لگتا ہے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. ہم سوچتے ہیں نا یہ انسانی معاملے ہیں, اداراتی معاملے بھی ہیں, ایجوکیشنل, کسی کا آپ نے کچھ دینا تھا اور نہیں دیا, ایک تو ہوتا ہے ختم کر دو, ختم, چلو جی لمسم کر دو, وٹ ایور, معاف کروا لیں, ورنہ یاد رکھیے قیامت کے دن بہت سختی ہونے والی ہے. تو اگلا ٹاپک بہت اہم ہے, اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں گو تھرو کریں گے جلدی سے. محمد رسول اللہ لا